صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بھی صحابہ جو شہید ہوئے لیکن ان کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا اے صحابہ، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اور جب انہیں یہ خبر ملی اور جب یہ جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، اس وقت تک ان کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، لیکن بلا تاخیر بلا دیری کیے حضرت حنظلہ احد کے میدان پہ آ گئے، اور یہاں کفاروں سے جنگ کرتے ہوئے جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کو گوارا نہ گزرا کہ میری راہ میں جو قربان ہو، میری راہ میں جو شہید ہو، وہ میرے پاس ناپاکی کے حالت میں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے آ کے انہیں غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جن کی شہادت کے بعد فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ اور اس جنگ میں سب سے دردناک شہادت پانے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو ہندا کے غلام وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک ایمان کی حالت میں نہ تھے اور وہ ہندا کے غلام تھے، نشانے باز تھے، تیر انداز تھے، ہندا نے انہیں لالچ دیا کہ تو حمزہ کو شہید کر، میں تجھے آزاد کر دوں گی اور چھوڑ دوں گی، بہت سارا مال و زر دوں گی۔ اس لالچ میں وحشی ابن حرب نے جس نیزے سے، جس خنجر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ نیزہ، وہ خنجر انہوں نے 40 دن تک زہر میں ڈبا کے رکھا، اور جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے وہ نیزہ چلایا، جو نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف میں جا کے لگا۔ جیسے ہی نیزہ ناف پہ لگا آپ زمین پہ گر گئے، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ہندا نے آپ کی انگلی کاٹی، ناک کاٹا، کان کاٹا، اور اس کا مالا بنا کر کے پہنا، اور اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے آپ کا سینہ چیر کے کچا کلیجہ نکال کے چبانے کی کوشش کی۔ اللہ کو، اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ یہ ہم احد کے میدان پہ کھڑے ہیں ابھی۔ یہ بڑا پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنتی پہاڑ ہے۔ کل دنیا فنا ہوگی تو اللہ رب العزت اس پہاڑ کو سمیٹ کے جنت الفردوس کے دروازے پہ رکھ دے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کر کے چلے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ جنتی پہاڑ ہے جبل احد۔ اور جب نیچے اتریں گے تو لیفٹ آپ اپنے یہاں پہ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ نیچے میدان میں جائیں گے تو یہ اس طرف دیکھیں گے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس پہاڑ کا نام جبل رومات ہے، جس کے اوپر 50 صحابہ اکرام تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے۔ آج دیکھیں لوگ اس پہاڑ کے اوپر فوٹو اور ویڈیو بنانے کے لیے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ مقام ادب اور احترام کا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر 10 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ اسی پہاڑی کے دامن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کا سینہ چیر کے کچا کلیجہ نکال کر کے چبانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے خون کے قطرے نہ جانے کہاں کہاں گرے ہوں گے، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہم اور آپ سے فوٹو اور ویڈیو بنانے کے لیے سے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ گاڑی انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے لیے رکے گی۔ آپ اس جالی کے پاس جائیں گے جہاں پہ شہدائے احد کی قبر مدفون ہے۔ سب سے جب جالی کے پاس آپ کھڑے ہوں گے سامنے بورڈ کے نیچے، تو آپ کے سامنے 2 قبر دکھے گی، ایک اس طرف کی ایک اس طرف کی۔ سامنے والی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جو قبر ہے وہ قبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو قبر ہے وہ قبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ دونوں ایک ساتھ ایک قبر میں۔ اس کے بیک سائڈ میں پیچھے دیکھیں گے ایک بڑا سا گڈھا دکھے گا، باؤنڈری، اس کے اندر 64 صحابہ اکرام، 64 صحابہ اکرام۔ اسلام اس وقت اتنی غربتی میں تھا کہ کفن بھی متعین نہیں تھی، اتنی غربتی میں تھا۔ اور 3 صحابہ جو زخمی حال میں مدینہ گئے وہ وہاں شہید ہو گئے، تو ان کی قبر بقیع پاک ہے۔ جب جنت البقیع میں آپ داخل ہوں گے، داخل ہونے کے ساتھ آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں گے تو وہ شہدائے احد کی قبر ہے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دیکھیں گے تو وہاں پہ اہل بیت کی قبر ہے، جہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کے نیچے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور ٹھیک انہی کے بغل میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا، ان کی بھی قبر ہے۔ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایک دعا مانگے اور اللہ اسے فوراً قبول کر دے، تو کیوں نہیں وہ دعا آپ اپنی اولاد کے لیے مانگتے؟ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر فرماتے ہیں عائشہ، وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی۔ سبحان اللہ۔
कल जब मेरी उम्मत रोज़े क़यामत मैदान महशर परेशान होगी, मुसीबत में होगी, तब मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खलास। तो 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, यहाँ कोई नमाज नहीं है, उस जाली के पास जाके दुआ करके जल्द से जल्द वापस आए, क्योंकि ज़ोहर का वक्त अब करीब हो रहा है। आइए। अच्छा कैमरा खरीदो जी भाई। नहीं, ये तो मैं ऐसा डाल ले रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद में अल्लाह चाहे तो जो है 100-300 वीडियोस बनाऊंगा, कोई डिटेल हर छोटी छोटी चीज़ की। हाँ, जबल रोमा। ये किसकी भी नहीं है, ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जन्नतुल बाकी में जो बोर्ड है वही से ये भी सेम अलग अलग सेक्शंस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ये पहाड़। यार ये जंग जीतते जीतते रह गए।